اعمال 20واں باب۔ جب ہلڑ موقوف ہو گیا تو پولس نے شاگردوں کو بلوا کر نصیحت کی اور ان سے رخصت ہو کر مقدونیہ کو روانہ ہوا اور اس علاقے سے گزر کر اور انہیں بہت نصیحت کر کے یونان میں آیا۔ جب 3 مہینے رہ کر سوریا کی طرف جہاز پر روانہ ہونے کو تھا تو یہودیوں نے اس کے برخلاف سازش کی۔ پھر اس کی یہ صلاح ہوئی کہ مقدونیہ کو ہو کر واپس جائے، اور پرس کا بیٹا سو پترس جو بیریا کا تھا، تھیسلونیکیوں میں سے ارسطرخس اور سکندس اور گیوس جو دربے کا تھا، اور تیموتیوس اور آسیہ کا تخیکس اور تروفیمس آسیہ تک اس کے ساتھ گئے۔ یہ آگے جا کر ترواس میں ہماری راہ دیکھتے رہے، اور عید فطیر کے دنوں کے بعد ہم فلپی سے جہاز پر روانہ ہو کر 5 دن کے بعد ترواس میں ان کے پاس پہنچے اور 7 دن وہیں رہے۔ ہفتہ کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے تو پولس نے دوسرے دن روانہ ہونے کا ارادہ کر کے ان سے باتیں کی اور آدھی رات تک کلام کرتا رہا۔ جس بالا خانہ پر ہم جمع تھے اس میں بہت سے چراغ چل رہے تھے، اور یوتخس نام ایک جوان کھڑکی میں بیٹھا تھا، اس پر نیند کا غلبہ تھا، اور جب پولس زیادہ دیر تک باتیں کرتا رہا تو وہ نیند کے غلبہ میں تیسری منزل سے گر پڑا اور اٹھایا گیا تو مردہ تھا۔ پولس اتر کر اس سے لپٹ گیا اور گلے لگا کر کہا، گھبراؤ نہیں، اس میں جان ہے۔ پھر اوپر جا کر روٹی توڑی اور کھا کر اتنی دیر تک ان سے باتیں کرتا رہا کہ پو پھٹ گئی۔ پھر وہ روانہ ہو گیا اور اس لڑکے کو جیتا لائے اور ان کی بڑی خاطر جمع ہوئی۔ ہم جہاز تک آگے جا کر اس ارادے سے اسس کو روانہ ہوئے کہ وہاں پہنچ کر پولس کو چڑھا لیں، کیونکہ اس نے پیدل جانے کا ارادہ کر کے یہی تجویز کی تھی۔ پس جب وہ اسس میں ہمیں ملا تو ہم اسے چڑھا کر میتولینے میں آئے، اور وہاں سے جہاز پر روانہ ہو کر دوسرے دن خیوس کے سامنے پہنچے، اور تیسرے دن سامس تک آئے، اور اگلے دن میلیتوس میں آ گئے، کیونکہ پولس نے یہ ٹھان لیا تھا کہ افسس کے پاس سے گزرے اور ایسا نہ ہو کہ اسے آسیہ میں دیر لگے، اس لیے کہ وہ جلدی کرتا تھا کہ اگر ہو سکے تو پینتیکوست کا دن یروشلم میں ہو۔ اور اس نے میلیتوس سے افسس میں کہلا بھیجا اور کلیسیا کے بزرگوں کو بلایا۔ جب وہ اس کے پاس آئے تو ان سے کہا، تم خود جانتے ہو کہ پہلے ہی دن سے کہ میں نے آسیہ میں قدم رکھا ہر وقت تمہارے ساتھ کس طرح رہا، یعنی کمال فروتنی سے اور آنسو بہا بہا کر، اور ان آزمائشوں میں جو یہودیوں کی سازش کے سبب سے مجھ پر واقع ہوئی خداوند کی خدمت کرتا رہا، اور جو باتیں تمہارے فائدہ کی تھیں ان کے بیان کرنے اور اعلانیہ اور گھر گھر سکھانے سے کبھی نہ جھجکا، بلکہ یہودیوں اور یونانیوں کے روبرو گواہی دیتا رہا کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہیے۔ اور اب دیکھو، میں روح میں بندھا ہوا یروشلم کو جاتا ہوں، اور نہ معلوم کہ وہاں مجھ پر کیا کیا گزرے، سوائے اس کے کہ روح القدس ہر شہر میں گواہی دے دے کر مجھ سے کہتا ہے کہ قید اور مصیبتیں تیرے لیے تیار ہیں، لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں، بمقابلہ اس کے کہ اپنا دور اور وہ خدمت جو خداوند یسوع سے پائی ہے پوری کروں، یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں۔ اور اب دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تم سب جن کے درمیان میں بادشاہی کی منادی کرتا پھرا میرا منہ پھر نہ دیکھو گے۔ پس میں آج کے دن تمہیں قطعی کہتا ہوں کہ سب آدمیوں کے خون سے پاک ہوں، کیونکہ میں خدا کی ساری مرضی تم سے پورے طور پر بیان کرنے سے نہ جھجکا۔ پس اپنی اور اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا۔ میں جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھاڑنے والے بھیڑیے تم میں آئیں گے جنہیں گلہ پر کچھ ترس نہ آئے گا، اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں۔ اس لیے جاگتے رہو اور یاد رکھو کہ میں 3 برس تک رات دن آنسو بہا بہا کر ہر ایک کو سمجھانے سے باز نہ آیا۔ اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے اور تمام مقدسوں میں شریک کر کے میراث دے سکتا ہے۔ میں نے کسی کی چاندی یا سونے یا کپڑے کا لالچ نہیں کیا۔ تم آپ جانتے ہو کہ انہی ہاتھوں نے میری اور میرے ساتھیوں کی حاجتیں رفع کی۔ میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھا دی کہ اس طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالنا اور خداوند یسوع کی باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے خود کہا، دینا لینے سے مبارک ہے۔ اس نے یہ کہہ کر گھٹنے ٹیکے اور ان سب کے ساتھ دعا کی، اور وہ سب بہت روئے اور پولس کے گلے لگ لگ کر اس کے بوسے لیے، اور خاص کر اس بات پر غمگین تھے جو اس نے کہی تھی
کہ تم پھر میرا منہ نہ دیکھو گے۔ پھر اسے جہاز تک پہنچایا۔ آمین۔ اعمال 21واں باب۔ اور جب ہم ان سے بامشکل جدا ہو کر جہاز پر روانہ ہوئے تو ایسا ہوا کہ سیدھی راہ سے کوس میں آئے اور دوسرے دن رودس میں اور وہاں سے پترا میں، پھر ایک جہاز سیدھا فینیکے کو جاتا ہوا ملا اور اس پر سوار ہو کر روانہ ہوئے۔ جب قبرص نظر آیا تو اسے بائیں ہاتھ چھوڑ کر سوریا کو چلے اور سور میں اترے، کیونکہ وہاں جہاز کا مال اتارنا تھا۔ جب شاگردوں کو تلاش کر لیا تو ہم 7 روز وہاں رہے۔ انہوں نے روح کی معرفت پولس سے کہا کہ یروشلم میں قدم نہ رکھنا، اور جب وہ دن گزر گئے تو ایسا ہوا کہ ہم نکل کر روانہ ہوئے، اور سب نے بیویوں اور بچوں سمیت ہم کو شہر کے باہر تک پہنچایا۔ ہم نے سمندر کے کنارے گھٹنے ٹیک کر دعا کی اور ایک دوسرے سے ودا ہو کر ہم تو جہاز پر چڑھے اور وہ اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے۔ اور ہم سور سے جہاز کا سفر تمام کر کے پتولیمیس میں پہنچے اور بھائیوں کو سلام کیا اور ایک دن ان کے ساتھ رہے۔ دوسرے دن ہم روانہ ہو کر کیسریا میں آئے اور فلپس مبشر کے گھر جو ان 7 میں سے تھا اتر کر اس کے ساتھ رہے۔ اس کی 4 کنواری بیٹیاں تھیں جو نبوت کرتی تھیں۔ اور جب ہم وہاں بہت روز رہے تو اگبس نام ایک نبی یہودیہ سے آیا۔ اس نے ہمارے پاس آ کر پولس کا کمربند لیا اور اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر کہا، روح القدس یوں فرماتا ہے کہ جس شخص کا یہ کمربند ہے اس کو یہودی یروشلم میں اسی طرح باندھیں گے اور غیر قوموں کے ہاتھ میں حوالہ کریں گے۔ جب یہ سنا تو ہم نے اور وہاں کے لوگوں نے اس کی منت کی کہ یروشلم کو نہ جائے، مگر پولس نے جواب دیا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کیوں رو رو کر میرا دل توڑتے ہو؟ میں تو یروشلم میں خداوند یسوع کے نام پر نہ صرف باندھے جانے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں۔ جب اس نے نہ مانا تو ہم یہ کہہ کر چپ ہو گئے کہ خداوند کی مرضی پوری ہو۔ ان دنوں کے بعد ہم اپنے سفر کا اسباب تیار کر کے یروشلم کو گئے، اور کیسریا سے بھی بعض شاگرد ہمارے ساتھ چلے اور ایک قدیم شاگرد منانسون کپری کو ساتھ لے آئے تاکہ ہم اس کے ہاں مہمان ہوں۔ جب ہم یروشلم میں پہنچے تو بھائی بڑی خوشی کے ساتھ ہم سے ملے، اور دوسرے دن پولس ہمارے ساتھ یعقوب کے پاس گیا اور سب بزرگ وہاں حاضر تھے۔ اس نے انہیں سلام کر کے جو کچھ خدا نے اس کی خدمت سے غیر قوموں میں کیا تھا مفصل بیان کیا۔ انہوں نے یہ سن کر خدا کی تمجید کی۔ پھر اس نے کہا، اے بھائی، تو دیکھتا ہے کہ یہودیوں میں 1000 آدمی ایمان لے آئے ہیں، اور وہ سب شریعت کے بارے میں سرگرم ہیں، اور ان کو تیرے بارے میں سکھا دیا گیا ہے کہ تو غیر قوموں میں رہنے والے سب یہودیوں کو یہ کہہ کر موسیٰ سے پھر جانے کی تعلیم دیتا ہے کہ نہ اپنے لڑکوں کا ختنہ کرو نہ موسوی رسموں پر چلو۔ بس کیا کیا جائے؟ لوگ ضرور سنیں گے کہ تو آیا ہے، اس لیے جو ہم تجھ سے کہتے ہیں وہ کر۔ ہمارے ہاں 4 آدمی ایسے ہیں جنہوں نے منت مانی ہے، انہیں لے کر اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر اور ان کی طرف سے کچھ خرچ کر، تاکہ وہ سر منڈائیں تو سب جان لیں گے کہ جو باتیں انہیں تیرے بارے میں سکھائی گئی ہیں ان کی کچھ اصل نہیں، بلکہ تو خود بھی شریعت پر عمل کر کے درستی سے چلتا ہے۔ مگر غیر قوموں میں سے جو ایمان لائے ان کی بابت ہم نے یہ فیصلہ کر کے لکھا تھا کہ وہ صرف بتوں کی قربانی کے گوشت سے اور لہو اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اس پر پولس ان آدمیوں کو لے کر اور دوسرے دن اپنے آپ کو ان کے ساتھ پاک کر کے ہیکل میں داخل ہوا، اور خبر دی کہ جب تک ہم میں سے ہر ایک کی نظر نہ چڑھائی جائے تقدس کے دن پورے کریں گے۔ جب وہ 7 دن پورے ہونے کو تھے تو آسیہ کے یہودیوں نے اسے ہیکل میں دیکھ کر سب لوگوں میں ہلچل مچائی اور یوں چلا کر اس کو پکڑ لیا کہ اے اسرائیلیوں، مدد کرو، یہ وہی آدمی ہے جو ہر جگہ سب آدمیوں کو امت اور شریعت اور اس مقام کے خلاف تعلیم دیتا ہے، بلکہ اس نے یونانیوں کو بھی ہیکل میں لا کر اس پاک مقام کو ناپاک کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے تروفیمس افسی کو اس کے ساتھ شہر میں دیکھا تھا۔ اسی کی بابت انہوں نے خیال کیا کہ پولس اسے ہیکل میں لے آیا ہے، اور تمام شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ دوڑ کر جمع ہوئے اور پولس کو پکڑ کر ہیکل سے باہر گھسیٹ کر لے گئے اور فوراً دروازے بند کر لیے گئے۔ جب وہ اسے قتل کرنا چاہتے تھے تو اوپر پلٹن کے سردار کے پاس خبر پہنچی کہ تمام یروشلم میں کھلبلی پڑ گئی ہے۔ وہ اسی دم سپاہیوں اور صوبہ داروں کو لے کر ان کے پاس نیچے دوڑا آیا، اور وہ پلٹن کے سردار اور سپاہیوں کو دیکھ کر پولس کی مار پیٹ سے باز آئے۔ اس پر پلٹن کے سردار نے نزدیک آ کر اسے گرفتار کیا اور 2 زنجیروں سے باندھنے کا حکم دے کر پوچھنے لگا، یہ کون ہے اور اس نے کیا کیا ہے؟ بھیڑ میں سے بعض کچھ چلائے اور بعض کچھ۔ بس جب ہلڑ کے سبب سے کچھ حقیقت دریافت نہ کر سکا تو حکم دیا کہ اسے قلعہ میں لے جاؤ۔ جب سیڑھیوں پر پہنچا تو بھیڑ کی زبردستی کے سبب سے
سپاہیوں کو اسے اٹھا کر لے جانا پڑا، کیونکہ لوگوں کی بھیڑ یہ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے پڑی کہ اس کا کام تمام کر۔ اور جب پولس کو قلعہ کے اندر لے جانے کو تھے تو اس نے پلٹن کے سردار سے کہا، کیا مجھے اجازت ہے کہ تجھ سے کچھ کہوں؟ اس نے کہا، کیا تو یونانی جانتا ہے؟ کیا تو وہ مصری نہیں جو اس سے پہلے غازیوں میں سے 4000 آدمیوں کو باغی کر کے جنگل میں لے گیا؟ پولس نے کہا، میں یہودی آدمی کلکیا کے مشہور شہر ترسس کا باشندہ ہوں۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے لوگوں سے بولنے کی اجازت دے۔ جب اس نے اسے اجازت دی تو پولس نے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ جب وہ چپ چاپ ہو گئے تو عبرانی زبان میں یوں کہنے لگا کہ آمین،